السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ اب جو بار بار فحاش کی شادی کی بات کر کے افسردہ ہو جاتی ہیں، وہ اس قابل بھی ہیں؟ پہلے ان سے تو پوچھ لیجیے وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ امبر کی تمسلم آواز سننے کی دیر تھی کہ بیٹھک کا ماحول جو کچھ دیر پہلے خوشگوار تھا وہ بدل گیا تھا خاموشی میں۔ وائس سو روڈ وارم ناٹ فیئر۔ اریبہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ امبر، تمہیں نہیں لگتا کہ تم فحاش بھائی کو کچھ زیادہ ہی ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہو؟ میں نے فحاش بھائی کے منہ سے کبھی تمہارے لیے کوئی لفظ نہیں سنا، کیونکہ وہ پشیماں ہیں۔ کیا بولیں گے وہ شخص صرف مایوسیاں دیتا ہے سب کو۔ اور بس بی جان نے چائے کا کپ غصے سے واپس رکھ دیا تھا۔ بی جان، تو پھر آپ اپنی بہو کو منع کریں، میرے سامنے وہ بات نہ کرے جو کبھی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ فحاش کو کبھی بھی کوئی دوسری نظر نہ دیکھے جس طرح کہ وہ ہیں، غرور سے بڑا ہوا پتھر دل انسان۔ کون شادی کرے گی اس جیسے شخص سے؟ وہ انسان اکیلے ہی ساری زندگی گزارے گا۔ کس نے کہا وہ اکیلا ہے؟ میرا فحاش اکیلا نہیں ہے، اور جو اس کی زندگی میں ہے اس نے زندگی خوبصورت بنا دی ہے میرے بیٹے کی۔ شاید پچھلے کچھ دنوں سے تم نوٹ نہیں کر رہی، مگر ہم سب نے نوٹ کر لیا ہے۔ اور نازنین بیٹا، اب فحاش کی شادی کی بات مت کرنا۔ وہ جو فحاش کی زندگی میں ہے وہ ہماری فحاش کو لے کر بہت جنونی ہے، بی جان نے امبر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر لان میں بیٹھنے چلی گئی تھی۔ وٹ؟ روحان نے شوق ہو کر پوچھا تھا۔ وہ ماں بیٹے کے علاوہ سبھی کچھ تھے۔ امبر خاموشی کے ساتھ گیسٹ روم میں چلی گئی تھی۔ فحاش کی زندگی میں کسی اور کا ہونا امبر کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ آپ یہاں آرام کیجیے، میں کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں۔ وہ فحاش کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے آئی تھی۔ ہاسپٹل سٹاف کی مدد سے جب وہ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر آہستہ سے فحاش کو لیٹنے میں ہیلپ کرتے ہوئے انوشا نے کہا تو فحاش نے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ یہی بیٹھی رہو، ابھی کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا۔ کھانا تو پھر بھی ہوگا، میڈیسن کھانی ہے۔ انوشا نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور فحاش نے ہاتھ پھر سے پکڑ کر بیڈ پر کھینچا تھا۔ اس سے پہلے وہ فحاش پر گرتی انہوں نے دونوں ہاتھ بیڈ گراؤنڈ پر رکھ دیے تھے۔ I like this position۔ فحاش کے چہرے پر جھکے ہوئے ان کے وجود نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ ایک دم سے پیچھے ہو گئی تھی۔ سیریسلی ہو کیا گیا ہے؟ وہ بات بدل کر دروازے تک بڑھی تھی باہر جانے کو۔ مجھے یا تمہیں؟ ہاسپٹل میں وہ کیس؟ ہائے انوشا، مت ہوش کر دیا مجھے تم نے۔ شٹ اپ۔ وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ ڈاکٹر انوشا بھی شرماتی ہیں۔ وہ پیچھے سے چلائے تو ان کو پھر سے درد ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ جان بوجھ کر بتا نہیں رہے تھے، مگر وہ شدید تکلیف میں تھے۔ آنکھیں جیسے ہی بند کی تھی انہیں نیند آ گئی تھی اسی وقت۔ اتنا ٹھنڈا کپڑا؟ ایک دم چپ، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، آپ پلیز خاموش رہیں۔ انوشا نے ٹھنڈی پٹیاں کرنا شروع کر دی تھی۔ ان سب میں وہ فحاش کی آنکھوں میں دیکھنا اگنور کر رہی تھی۔ پہلو میں لیٹا ہوا شخص کمزور کرتا جا رہا تھا انہوں نے جتنا بولڈ سٹیپ ہاسپٹل میں لیا فحاش کو کس کر کے وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ان کے ساتھ اب وہ ہو رہا ہے جو وہ نہیں ہونا چاہتی تھا۔ اس شخص کو وہ پسند کرنا شروع ہو گئی تھی، وہ بھی تب جب انہیں اس رشتے کی زندگی بہت کم لگ رہی تھی۔ انوشا، نام لیتے ہوئے فحاش نے انوشا کے کندھے پر سر رکھ لیا تھا۔ ان کے لب انوشا کی گردن پر جیسے ہی محسوس ہوئے تھے انوشا کے ہاتھ رکے تھے۔ ہاں کنٹینیو رکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آئی نو مائی لیمٹس۔ یہ کہتے ہی فحاش نے گردن پر بوسہ لیا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سیریسلی، لیمٹس کراس کرنا اور کسے کہتے ہیں؟ کر کے بتاؤں؟ آنکھیں کھولتے ہی انوشا کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تھا انہوں نے۔ وٹ؟ نو۔ مگر فحاش چہرے کو گردن میں اور چھپائے ویسٹ پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ یہ ہے لیمٹس کراس کرنا۔ ان کی ٹانگ پر ٹانگ جیسے ہی رکھی تھی انوشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور آنکھیں شوق سے بڑی ہو گئی تھی۔ ہاں توبہ ڈاکٹر صاحبہ۔ انوشا کا ریئیکشن دیکھ کر وہ بے صف کا ہنس دیے تھے۔ آپ گھر جا سکتے ہیں مگر آپ یہی رہیں گے، اندر صاحب کی دیکھ بھال کریں گے، میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گی، ڈیڈ کی کال آ گئی ہے اس لیے۔ وہ فحاش کو بھی بتا رہی تھی اور دونوں ملازمین کو بھی۔ انوشا نے ملازموں کو چھٹی دے دی تھی مگر ملازم کو فحاش کی دیکھ بھال کا کہہ کر اس نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور جب مڑ کر فحاش کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک مسکان آ گئی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش میں تھی۔ فحاش بچوں کی طرح ہاتھ بندھے دوسری طرف منہ کر چکے تھے۔ نو وٹ؟ بیمار میں ہوں، میری دیکھ بھال کرو، وہاں جانا ضروری ہے؟ فحاش، انوشا کچھ کہنے سے پہلے یاد رکھنا میرا دل بہت کمزور ہے۔ دل پر ہاتھ رکھے انہوں نے آہستہ سے کہا تھا۔ دل کو بہانہ بنانا ضروری ہے فحاش۔ وہ آہستہ سے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فحاش کا دل سچ میں کمزور ہے، جو ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے ہو۔ کوئی اور بہانہ ہے بھی نہیں، نہ ماضی کی محبت، نہ جوانی کا یہ ارادہ، نہ کوئی عہد، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی قسم۔ فحاش نے انوشا کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا تھا۔ میرے پاس بہانہ صرف میرا دل اور یہ نکاح ہے۔ انوشا سر جھکا کر بیٹھی رہی تھی۔ وہاں ہاتھ درکتے دل پر تھا۔ جب ہاسپٹل میں درکنا بھی بند ہوا تو سانس انوشا کی تھم گئی تھی۔ میں کوشش کر رہی ہوں فحاش، جانتا ہوں، اس لیے سکون میں ہو کہ تم کوشش کر رہی ہو۔ انوشا کے رخسار پر ہاتھ رکھے انہوں نے اس خوبصورت چہرے کو جیسے ہی اپنے قریب کیا تھا انوشا کے موبائل کی رنگ ٹون نے دونوں کو دور کر دیا تھا۔ ڈیڈ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی تھی۔ فحاش کو مایوس کر دیا تھا، مگر جب انوشا دروازے پر جا کر واپس آئی تو چہرے پر وہی مسکراہٹ آئی تھی فحاش کے۔
ٹیک کیئر، دل کو مضبوط کریں. میں اگر صحیح معنی میں بیوی بنی تو آگے لگا دوں گی. فہد صاحب مجھے رشتے میں کمزور مرد نہیں چاہیے، یاد رکھیے گا. فہد کے ماتھے پر بوسہ دی وہ وہاں سے چلی گئی تھی. مبشر انوشا آ گئی ہے، پلیز آرام سے بات کیجیے گا. انوشا کی موم نے وہاں موجود سب لوگوں سے کہا تھا، جن میں نانی کے ساتھ ساتھ احلام اور امین بھی شامل تھے. مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، پھر کوئی کھچڑی پک رہی ہوگی. انوشا بھی نانی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی، احلام اور امین کو مکمل اگنور کر کے. جب احلام کو روحان اور بیہا کی شادی سے مسئلہ نہیں تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ مبشر صاحب نے بلا کسی بات کو گھمائے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا، جیسے وہ اپنے کسی ملازم سے وجہ پوچھ رہے ہوں. احلام سینہ چوڑ کے سکون سے بیٹھ کے تھے، یہی چاہتے تھے وہ، اسی نیت سے آئے تھے وہ انوشا کے ڈیڈ کے پاس. آپ اس شخص کی مرضی سے میری بیٹی کی شادی ہوگی. وہ شخص باپ ہے اس کا. وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سامنے تھے. باپ یا رائٹ، جیسے آپ باپ تھے. انوشا، انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر رک گئے تھے. وہ شادی کرنا یا نہ کرنا میرا فیصلہ ہوگا، آپ بھی سن لیں ڈیڈ. اور احلام، تم سے جو بن پڑتا ہے تم کرو، مگر بیہا کی زندگی کا فیصلہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گی. وہ جانے لگی تھی جب مبشر صاحب کی اگلی بات نے انہوں نے قدم روک دیے تھے. اگر تم اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی تو میں وہ کروں گا جو تم نے سوچا نہیں ہوگا. کیا کریں گے؟ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جائیداد سے بے دخل کر دیں گے. کر دیں، میرے پاس آپ سے زیادہ دولت ہے، میں آپ سے زیادہ کامیاب ہوں ڈیڈ. میں اس ہاسپٹل کو بند کروا دوں گا. انوشا کے قدم رک گئے تھے. بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 70% شیئرز جن کی ہیں وہ میرے دوست ہیں، جاننے والے ہیں. میں اس ہاسپٹل کو خرید کر اسے کچھ گھنٹوں میں بند کروا دوں گا. اور تم جانتی ہو میں ایسا کر سکتا ہوں انوشا. یو نو وٹ، آپ سے ایسی امید لگائی جا سکتی ہے سر. آئی ریئلی ہیٹ یو. مبشر صاحب کے چہرے پر سے وہ غرور، بڑی مسکراہٹ، جیت کی خوشی غائب ہو گئی تھی انوشا کی بات سن کر. جتنی نفرت میں اس شخص سے کرتی ہوں اس سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے ہو گئی ہے ڈیڈ. احلام کی طرف دیکھ کر اس نے بات مکمل کی تھی اور وہ وہاں سے چلی گئی تھی. آنے والے دنوں میں اسے اپنی ہی اسپتال کی وہ نیوز ملنا شروع ہو گئی تھی. اس کی غلطی تھی کہ اس نے وقت رہتے وہ باقی کے شیئرز نہیں خریدے تھے. اب وہ انجام بھگت رہی تھی. مبشر صاحب نے دھمکی کے مطابق اپنی چال چل دی تھی اور وہ اتنی مایوس تھی کہ اس میں ہمت نہیں تھی واپس اپارٹمنٹ میں جانے کی. وہاں فہد صاحب پچھلے 2 دن سے انتظار کر رہے تھے انوشا کا، اور جب کوئی خیر خبر نہیں آئی، انوشا نے کوئی فون اٹینڈ نہیں کیا تو وہ اسپتال چلے گئے تھے. مگر وہاں سے بھی مایوس ہی لوٹے. فہد بیٹا، ہم پاکستان آ رہے ہیں. بی جان سب خیریت ہے؟ پاکستان کیوں؟ فہد انوشا کو پھر سے کال ملانے والے تھے جب بی جان کی کال ریسیو کی تو انہوں نے، کیا امبر نے بتایا نہیں؟ اس نے تو کہا تھا تمہیں پتا ہے. کیا پتا ہے بی جان؟ یہی کہ روحان اور بیہا کی منگنی رکھ دی گئی ہے پرسوں. انوشا نے ہاں کر دی تھی. اور فہد بیٹھ پر گر گئے تھے جب انہوں نے بی جان کی مکمل بات سنی تھی. 2 دن بعد. بہت بہت مبارک ہو بیٹا، جیتے رہو. احلام سے گلے ملے تھے اور فہد صاحب کے بھی گلے لگ کر انہوں نے حیران کر دیا تھا. بہت بہت مبارک ہو روحان، بہت اچھا لڑکا ہے. مجھے خوشی ہوگی اگر یہ ہمارا داماد بن جائے گا تو. کیوں انوشا؟ اور انوشا بھی سامنے آ گئی تھی سب گیسٹ کو ویلکم کرنے. ڈارک مین اور سارنگ میں وہ جیسے ہی سامنے آئی تھی فہد صاحب کی نظریں پھر ہٹ نہیں پائی تھی ان سے. پلیز کم ان. وہ فہد کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی کترا رہی تھی. جس شخص کو وہ پچھلے کچھ دنوں سے اتنا اگنور کر رہی تھی اب اسے 3 پیس سوٹ میں دیکھی. بلا پھر انہوں نے فہد کے چہرے کو ایک نظر دیکھ ہی لیا تھا جس میں وہ بلا کا غصہ تھا. ٹائی کہاں ہے؟ وہ دونوں جیسے ایک ساتھ اندر آئے تھے. انوشا نے پہلا سوال ہی یہی پوچھا تھا. سیریسلی تمہیں میری ٹائی کی پڑی ہے؟ جی پروفیسر صاحب پلیز اندر چلیں. اور وہ خود دوسری طرف چلی گئی تھی. حال میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. ایک پل کو فہد کا غصہ آسمان چھو رہا تھا جب انہوں نے احلام کا ہاتھ انوشا کی ویسٹ پر دیکھا تھا. باسٹرڈ، فہد پتر یہاں نہیں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. بی جان وہ میری بیوی ہے جس کے اتنا قریب ہے وہ. میں نے کیا کہا تھا بیٹا؟ ابھی نہیں، اس فنکشن کو ختم ہو جانے دو پھر بیٹھ کر بات کریں گے. فہد کی ماتھ پر بوسہ دے کر انہوں نے فہد کا غصہ کسی حد تک کم کر دیا تھا. اور جب منگنی ہو گئی تھی اور کچھ کپل ڈانس فلور پر سلو ریدم پر ڈانس کر رہے تھے تب فہد بہت گریسفلی انوشا کی طرف بڑھے تھے. سب کے سامنے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا. وہ میرے ساتھ. احلام کی بات کاٹ دی تھی انوشا نے جب فہد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. سب دیکھ رہے ہیں فہد. انوشا کی بات تو جیسے اگنور کر دی تھی جب اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھے سرگوشی کی تھی. یہ میرا فیوریٹ سانگ ہے. واٹ دا ہیل، امبر نے غصے سے کہا تھا جو ایک کارنر پر کڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی. یہ دعا سا رہنے دو، مجھے دل کی بات کہنے دو. میں پاگل دیوانہ تیرا، مجھے اس کی آگ میں جلنے دو. فہد بہت خوبصورت لگ رہی ہو ماشاءاللہ. سب دیکھ رہے ہیں تمہیں اور میرا دل جل رہا ہے. مجھے چھو گئی تیری نظر، مجھے ہوش بھی نہیں رہا. اس آگ میں جلنے کا ہے اپنا مزہ، اپنا مزہ. ویسے جلن کیوں ہو رہی تھی؟ میں خوبصورت ہوں اس لیے یا کچھ ہینڈسم مین دیکھ رہے ہیں اس لیے؟ انوشا نے ٹیز کرتے ہوئے پوچھا تو فہد کی گفٹ اور مضبوط ہو گئی تھی. مجھے پبلک ڈسپلے میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر میں ٹیزنگ کو لائٹلی نہیں لیتا. مائی وائس. ہاتھ کو اونچا کیا انوشا کو پھر سے گھما کر واپس اپنی باہوں میں بڑھ لیا تھا انہوں نے. یہ دعا سا رہنے دو، مجھے دل کی بات کہنے دو. سب دیکھ رہے ہیں فہد. ایکسکیوز می.
وہ شرما گئی تھی۔ فہاش کی آنکھوں میں الگ ہی جذبات تھے۔ ایکسکیوز کی وہ جیسے ہی وہاں سے گئی تھی، فہاش بھی ان کے پیچھے وہاں سے چلے گئے تھے۔ انوشا پلیز، فہاش ناٹ نارمل، گھر چل کر بات کریں گے۔ گھر؟ کون سا گھر؟ انہوں نے انوشا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا۔ اپارٹمنٹ فہاش، اوہ جہاں تو مجھے اکیلا چھوڑ گئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی کہا تھا، انوشا نے بھی وسیع کے عالم میں اپنا ہاتھ فہاش کے گال پر رکھ کر چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ وہ گھر کے اس کمرے میں تھے جو انوشا کا تھا۔ فہاش پلیز پلیز بٹ یو باسٹر۔ دروازہ کھولتے ہی احلام نے فہاش کے منہ پر مکہ مار دیا تھا، جو ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرے تھے۔ انوشا تم ٹھیک ہو؟ پھوپھو آپ ٹھیک ہیں؟ احلام کے ساتھ دو فیملی کی مرد دیکھ کر انوشا نے غصے سے احلام کو دیکھا تھا۔ یہ بدتمیزی کر رہا تھا انوشا کے ساتھ، احلام نے اونچی آواز میں کہا تھا، اور فہاش کو پوری طرح مشکوک کر دیا تھا اس لمحے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فہاش صاحب نے اٹھتے ہی گریبان پکڑ لیا تھا احلام کا۔ اچھا تو کیا کر رہے تھے انوشا کے کمرے میں؟ ڈانس فلور پر بھی زبردستی کر رہے تھے تم؟ انفیس انف احلام، ایسا کچھ نہیں تھا، مگر احلام صاحب نے پھر سے فہاش پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایسا نہیں تھا تو بتاؤ کیا کر رہا ہے یہ تمہارے کمرے میں؟ بس کر جاؤ احلام، تم جواب دو مجھے، کس حد سے یہ تمہارے اتنی قریب آیا؟ یہ زبردستی ہی کر رہا تھا۔ انوشا کی خاموشی پر فہاش نے چپ اختیار کر لی تھی اور احلام کی براس برداشت کرنے لگے تھے۔ فہاش، پھوپھو آپ پیچھے رہیں۔ ان دونوں نے انوشا کو پکڑ کر پیچھے کر لیا تھا۔ وہ حیران نظروں سے فہاش کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ڈیفینس میں کچھ نہیں کر رہے تھے، بس مار کھا رہے تھے۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ مبشر صاحب نے گراتے ہوئے پوچھا تھا، اور احلام کے ہاتھوں سے گریبان چھڑوایا تھا۔ ڈیڈ یہ ہمیں معافی مانگو احلام، وہ مہمان ہیں ہمارے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہاتھ اٹھانے کی؟ ڈیڈ معافی مانگو۔ مگر فہاش صاحب بیٹھ کر سہارا لیے اٹھ گئے تھے۔ فہاش خدا حافظ، انوشا کے ہاتھ پر جھٹک دیا تھا انہوں نے، اور وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ اپارٹمنٹ میں جیسی داخل ہوئی تھی، فلور پر لگے فون کو دیکھ کر وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں گئی تھی۔ فہاش، الفاظ دم توڑ گئے تھے جب فہاش کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ پاس آ کر بیٹھی تھی۔ انوشا کا ہاتھ اپنے زخمی ہونٹ سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور آنکھیں مکمل کھول لی تھی۔ اپنے ہاتھ کو میرے ہونٹوں سے ہٹا کر میرے سینے پر رکھ کر قسم کھاؤ میری کہ تم میری ہو انوشا، فقط میری ہو۔ میرے زخم بڑھ جائیں گے، میری تڑپتی روح ٹھنڈی پڑ جائے گی، وجود سے جاتی ہوئی جان واپس آ جائے گی۔ مگر انوشا ان کی سبھی باتیں اگنور کر گئی تھی۔ کتنا خون بہہ رہا ہے فہاش، کیوں ان لوگوں کی مار برداشت کرتے رہے آپ؟ کیوں کچھ نہیں کہا کسی کو بھی؟ انوشا نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے چہرے پر لگے خون کو صاف کرنا شروع کیا تو ان کی شکایت بھی ان کے پر آ ہی گئی تھی۔ میں چاہتا تھا تم سب کے سامنے اپناؤ مجھے، بتاؤ دنیا کو کہ میں کون ہوں تمہارا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی فہاش، بچے ہیں، فیملی ہے، سب کے سامنے میں نہیں اپنا سکتی۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ہمت کرتا رہوں گا۔ تم سے محبت کے اظہار کی، اور یہی حال۔ انوشا جیسے ہی آگے جھکی تھی، فہاش کی نظر ان کے لبوں پر گئی تھی، مگر وہ آگے جھک کر ان کی آنکھوں پر بوسہ دے رہی تھی، ان کے ماتھے پر اور پھر ان کے گال پر جہاں جہاں زخم تھے۔ فہاش مجھے اور تکلیف مت دیں، وہ لوگ جو آپ جیسے عظیم انسان کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے، ان لوگوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے اندر تک گائل کر دیا آپ کی خاموشی نے۔ مگر یہ بھی سچ ہے، میں نہیں اپنا سکتی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف چہرہ کر کے اپنے آنسو بھی صاف کر لیے تھے۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو ڈاکٹر انوشا؟ زخم تو مجھے ملی ہے، چوٹ تو مجھے لگی ہے، تم اپنی ضد پر ڈٹی رہو۔ انہوں نے انوشا کو پیچھے سے جیسے ہی اپنی حصار میں لیا تھا، انوشا کے سامنے سے تھم گئی تھی۔ فہاش، تو پھر انوشا ایسے ہی ملتے رہیں گے؟ کیونکہ تم سے ملنا تو میں چھوڑنے والا ہوں نہیں، اور مجھے تم اپناؤ گی نہیں۔ ان کے وہ ہاتھ جو انوشا کی ویسٹ پر تھے، انہوں نے ان ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ وہ دونوں اسی جگہ کھڑے رہ گئے تھے، اس لمحے کو جیسے محسوس کر رہے تھے۔ فہاش ایک سرگوشی کی تھی جب فہاش کے ہونٹ اپنے کندھے پر محسوس ہوئے تھے۔ انوشا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں اینڈ تک تم نے مجھے اور ہمارے رشتے کو اپنایا نہیں، کسی کے بھی سامنے۔ پھر ایک دن میں نے خود کو اپنی آخری سانسیں لیتے دیکھا، اور تم میری ڈیڈ باڈی کو اپنے سینے سے لگائے سب کے سامنے چلا رہی تھی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں تمہاری زندگی میں۔ انوشا، وہ تمہارا اظہار محبت ساری دنیا نے سنا، اور جو سننے کے لیے ترستا رہا وہ بے جان پڑا تھا تمہارے پہلو میں۔ فہاش نے جیسے ہی بات مکمل کی تھی، انوشا روتے ہوئے واپس ٹرن ہوئی اور فہاش کے سینے سے لگ کر اور رونے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے فہاش، اللہ کرے میری جان، کم سے کم اس بہانے تم اظہار تو کرو گی نا۔ محبت مکمل ملنے کا نام نہیں، محبت مکمل ہونے کا نام ہے۔